میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے کہہ لیجئے نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ ہو درود و سلام آقا لب پر مدام، ہر گھڑی دم بدم تاجدار حرم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عیون الحکایات کے صفحہ نمبر 348 پر موجود ایک حکایت سنتے ہیں۔ بصرہ کے بادشاہ نے امور سلطنت کو خیر بات کہہ کر زہد و تقوی کی راہ اختیار کی، لیکن دوبارہ سلطنت و حکومت کی طرف مائل ہوا اور عیش و عشرت میں باقی زندگی بسر کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک شاندار محل بنوایا جس میں اعلیٰ قسم کے قالین بچھوائے اور ہر طرح کے ساز و سامان سے اس عظیم الشان محل کو آراستہ کیا۔ ایک کمرہ مہمانوں کے لیے خاص کر دیا، وہاں عمدہ بستر بچھائے جاتے، انواع و اقسام کے کھانے چنے جاتے۔ وہ بادشاہ لوگوں کو بلاتا، عظیم الشان محل اور بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ خوب تعریف اور خوشامد کرتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ بادشاہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس کے اس عظیم الشان محل میں ہر طرح کے آلات موسیقی اور لہو و لعب کا سامان تھا۔ وہ ہر وقت دنیاوی خرافات میں مگن رہتا۔ ان مشاغل نے اسے طول عمل یعنی لمبی امید کے تباہ کن باطنی مرض میں مبتلا کر دیا۔ ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں، مشیروں اور عزیزوں کو بلا کر کہا، تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیوں کو دیکھ رہے ہو؟ دیکھو میں یہاں کتنا پرسکون ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عظیم الشان محلات بنواؤں۔ تم لوگ چند دن میرے پاس رکو، خوب عیش کرو اور مزید محلات بنانے کے بارے میں مفید مشورے دو، تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بہترین محلات بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس رہنے لگے۔ ایک رات بادشاہ سمیت تمام لوگ کھیل کود میں مشغول تھے کہ محل کی کسی جانب سے غیبی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے، لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دے، کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے۔ لوگ خواہ خود ہنسیں یا دوسروں کو ہنسائیں، بہرحال موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے۔ ایسے مکانات ہرگز نہ بنا
جن میں تجھے رہنا ہی نہیں، تو عبادت اور ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ اور اس کے تمام ہمراہیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا، جو غیبی آواز میں نے سنی، کیا تم نے بھی سنی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، ہم نے بھی سنی ہے۔ بادشاہ نے کہا، جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں، کیا تم بھی محسوس کر رہے ہو؟ پوچھا، آپ کیا محسوس کر رہے؟ اس نے کہا، میں اپنے دل پر کچھ بوجھ محسوس کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ میری موت کا پیغام ہے۔ لوگوں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی عمر دراز اور اقبال بلند ہو، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس غیبی آواز نے بادشاہ کے دل سے لمبی لمبی امیدوں کا خاتمہ کر دیا۔ اسے عیش و عشرت کے تمام منصوبے حقیر نظر آنے لگے۔ فکر آخرت کا اس پر غلبہ ہوا، اس کے دل سے خواہشات کی آگ بجھ گئی اور وہ گناہ چھوڑنے کا عزم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی عز و جل میں یوں عرض گزار ہوا، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، میں تجھے اور یہاں موجود تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور اپنے تمام گناہوں اور زیادتیوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے خالق عز و جل، اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے دائمی اطاعت اور فرما برداری کی راہ پر چلا دے، اور اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ بادشاہ اسی طرح مصروف التجا رہا اور اس کا درد بڑھتا گیا۔ پھر اس نے ان کلمات کی تکرار شروع کر دی، اللہ عز و جل کی قسم، موت! اللہ عز و جل کی قسم، موت! بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی، اور اس دور کے فقہا نے فرمایا کہ اس بادشاہ کا خاتمہ توبہ پر ہو گیا۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، گناہوں کی عادت بڑھی جا رہی ہے، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے بادشاہ کو لمبی امید نے کس طرح فانی دنیا کی عیش و عشرت کا عادی بنا کر دنیاوی لذتوں میں بدمست کر دیا تھا۔ اسی لمبی امید کے جال میں پھنس کر وہ قبر کی وحشتوں سے بے نیاز پر رونق محلات کی تعمیرات اور کھیل کود کے آلات میں مشغول ہو گیا تھا۔ دوستوں کی بے فائدہ صحبت، خادموں کی خوشامدانہ خدمت اور اس نشے میں قبر کی تنہائی کو یکسر غفلت میں بھول بیٹھا تھا، لیکن جیسے ہی دل سے لمبی امیدوں کی آگ بجھی، غفلت کا اندھیرا دور ہوا، تو اس کا دل توبہ کی جانب مائل، گناہوں سے بیزار اور دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ واقعی لمبی امیدوں کی آفت انسان کو دنیا و آخرت میں کئی طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نفس و شیطان اسے توبہ کی امید دلا کر اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، یوں بندہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات گناہوں پر دلیری برے خاتمے کا سبب بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے،
लंबी उम्मीद तमाम गुनाहों की जड़ और इंसान की तबाही और बर्बादी का एक सबब है। चुनांचे नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आली शान है, अव्वलु फसादिहल बुख्ल वल अमल, यानी इस उम्मत का पहला फसाद बुख्ल और लंबी उम्मीद है। इस रिवायत के तहत मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, यानी मुसलमान का पहला गुनाह जो दूसरे गुनाहों की जड़ है वो ये दो चीजें हैं। नंबर एक, बुख्ल जड़ है खून रेजी और फसाद की। नंबर दो, लंबी उम्मीदें जड़ है गफलत और गुनाहों की। इंसान बुढ़ापे में भी ये सोचता है कि अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अभी बहुत उम्र बाकी है, नेकियां आगे कर लेंगे, आइंदा कर लेंगे, इस ख्याल में रहते हुए मौत आ जाती है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जिस तरह जाहिरी अमराज से बचने के लिए बुनियादी मालूमात का होना जरूरी है, इसी तरह बातनी अमराज से हिफाजत के लिए भी इल्म जरूरी है। लिहाजा लंबी उम्मीद की ये तारीफ खूब जहन नशीन फरमा लीजिए। जिन चीजों का हुसूल बहुत मुश्किल हो उनके लिए लंबी उम्मीदें बांध कर जिंदगी के कीमती लम्हात जाये करना तूले अमल यानी लंबी उम्मीद कहलाता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, लंबी उम्मीद से मुताल्लिक अल्लाह अज़्ज़ा वजल पारा नंबर 14 सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाता है, ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून। तर्जमा कंजुल ईमान, उन्हें छोड़ो कि खाएं और बरतें, और उम्मीद उन्हें खेल में डाले तो अब जाना चाहते हैं। सदरुल फाजिल हजरत अल्लामा सय्यद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस आयत मुबारका के तहत फरमाते हैं, इसमें तंबीह है कि लंबी उम्मीदों में गिरफ्तार होना और लज्जाते दुनिया की तलब में गर्क हो जाना ईमानदार की शान नहीं। हजरत अली गुल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, लंबी उम्मीदें आखिरत को भुलाती हैं और ख्वाहिशात का इत्तिबा हक से रोकता है। आइए लंबी उम्मीद की आफात से मुताल्लिक 3 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते हैं। 6 चीजें अमल को जाया कर देती हैं। मखलूक के अयूब की टोह में लगे रहना, दिल की सख्ती, दुनिया की मोहब्बत, हया की कमी, लंबी उम्मीद और हद से ज्यादा जुल्म। यह हदीस मुबारका है। 6 चीजें अमल को जाया कर देती हैं, उनमें से एक लंबी उम्मीद भी है। दूसरा फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात को कमजोर कर दे और मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए नेक अमल करे, और आजिज़ो लाचार वो है जो नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से लंबी उम्मीदें रखे। नंबर 3, मुझे अपनी उम्मत पर जिन चीजों का खौफ है उनमें से खौफनाक चीज नफ्सानी ख्वाहिश और लंबी उम्मीद है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तवील उम्र पाने की लंबी उम्मीद नमाज कज़ा करवाती है, ज़कात और फर्ज हज की अदायगी में ताखीर करवाती है। हमेशा आसाइश भरी जिंदगी पाने की लंबी उम्मीद दुख, तकलीफ और मशक्कत में मुब्तला कर देती है। लंबी उम्मीदें इंसान के दिल में माल और दौलत की हवस पैदा करती हैं। लंबी उम्मीदें ही बुलंदो बाला इमारतें तामीर करने पर उभारती हैं। लंबी उम्मीदें ही इंसान के दिल से बरोज़े क़यामत बारगाह इलाही में अपने हर अमल का जवाब देने का डर और बुरे खात्मे का खौफ निकाल देती हैं। लंबी उम्मीदों में पड़कर ही इंसान मुसलमानों से बुग़्ज़ व अदावत रखता है। तौबा करने की उम्मीद पर गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर जैसे बातनी गुनाहों में जा पड़ता है और शैतान गोया उसके दिल पर हुकूमत करता रहता है। लंबी उम्मीदों की वजह से नेकियां करना भी दुश्वार हो जाता है, जैसा कि हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, लंबी उम्मीदें नेकी और इताअत की राह में रुकावट है, नीज हर फितने और शर का बाइस है।
لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک مرض ہے جو لوگوں کو اور بہت سے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لمبی امید انسان کو 6 آزمائشوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ پہلی آزمائش یہ ہے کہ لمبی امید انسان کو غافل اور سست بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی کرنے سے قبل ہی دل میں یہ خیال جم جاتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد کر لوں گا، ابھی کافی وقت ہے، عبادت کا موقع فوت نہیں ہونے دوں گا۔ یوں سستی کر کے بندہ نیکی کا موقع ضائع کر دیتا ہے۔ دوسری آزمائش یہ کہ لمبی امید انسان کو بد عملی کا شکار کر دیتی ہے، جیسا کہ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بالکل سچ فرمایا ہے، جو اللہ عز و جل کی وعید سے ڈرتا ہے وہ دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، اور جو لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بد اعمالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسری آزمائش یہ کہ لمبی امید کی وجہ سے نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دنیا کی امیدیں انسان کو ہر نیک کام سے کاٹ دیتی ہیں، طمع و لالچ ہر حق سے انسان کو روک دیتا ہے، صبر بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نفس امارہ ہر شر اور برائی کی طرف بلاتا ہے۔ چوتھی آزمائش یہ کہ لمبی امید توبہ میں ٹال مٹول کا عادی بنا دیتی ہے، جس کی بنا پر دل میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، ابھی توبہ کر لوں گا، ابھی تو کافی وقت ہے، میں ابھی جوان ہوں، میں ابھی کم عمر ہوں، توبہ تو ہر وقت میرے اختیار میں ہے، جب چاہوں کر لوں۔ چنانچہ یہی سوچ سوچ کر توبہ سے غافل ہو جاتا ہے اور توبہ رہ جاتی ہے۔ اسی طرح پانچویں آزمائش یوں آتی ہے کہ لمبی امید میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، نیکی کا جذبہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، گناہوں کی کثرت یوں بڑھتی جاتی ہے، حرص اور لالچ میں اضافہ ہو جاتا ہے، دل فکر آخرت سے غافل ہو کر دنیاوی عیش و آرام کا عادی بن جاتا ہے۔ چھٹی آزمائش یوں لپٹتی ہے کہ لمبی امید انسان کو موت سے غافل کر دیتی ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ نبی کی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 لکڑیاں لی، ایک اپنے سامنے گاڑ دی، دوسری اس کے برابر، جبکہ تیسری کچھ دور۔ پھر صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، ایک لکڑی انسان اور دوسری موت ہے، جبکہ دور والی جو تیسری ہے یہ امید ہے۔ انسان امید کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے، مگر امید کے بجائے موت اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خود کو موت کے قریب تصور کیجئے، اپنے ان عزیز و اقارب اور دوستوں کو یاد کیجئے جنہیں موت نے آ دبوچا اور آج وہ منو مٹی تلے دفن ہے۔ لمبی امیدوں سے متعلق ایک ناسے کی نصیحت سنیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو زکریا تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مسجد حرام شریف میں بیٹھا تھا کہ اس کے پاس ایک پتھر لایا گیا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، لہذا کسی پڑھنے والے کو تلاش کیا گیا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ اس پر کچھ یوں لکھا تھا، اے ابن آدم، اگر تو زندگی سے قریب چیز موت کو دیکھ لے تو ضرور لمبی امیدوں سے کنارہ کرے گا اور اپنے عمل کو بڑھائے گا، نیز تیری حرص اور دنیا کی کوششیں کم ہو جائیں گی، اور اگر تیرے قدم پھسل گئے تو کل بروز قیامت تجھے ندامت ہوگی، تیرے گھر والے اور پڑوسی تجھے قبر کے حوالے کر دیں گے، والدین اور رشتہ دار دور ہو جائیں گے، اولاد چھوڑ دے گی اور دنیا کی طرف لوٹ کر نہ آ سکے گا، نہ ہی نیکیوں میں اضافہ کر سکے گا، لہذا حسرت و ندامت طاری ہونے سے پہلے قیامت کے دن کی تیاری کر لے۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک خوب رویا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لمبی امیدیں نہ رکھنے کی برکت سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں رغبت کرے گا
اور اس میں لمبی لمبی امیدیں باندھے گا، اللہ عز و جل اس کے دل کو دنیا میں رغبت کے حساب سے اندھا کر دے گا، اور جو شخص دنیا سے بے رغبتی کرے گا، اپنی امیدوں کو کم کرے گا، اللہ عز و جل اس کو بغیر سیکھے علم عطا کرے گا اور بغیر کسی کی رہنمائی کے ہدایت عطا فرما دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیاوی امیدوں میں کمی سے غفلت طاری نہیں ہوتی، انسان گناہ پر دلیر نہیں ہوتا، توبہ میں جلدی کرتا ہے اور ہر وقت اپنی موت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین خود کو لمبی امیدوں سے بچایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں 3 واقعات سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن ابو توبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز کے لیے اقامت کہی اور مجھ سے فرمایا آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ۔ میں نے عرض کی یہ ایک ہی نماز پڑھاؤں گا، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا تم اپنے دل میں دوسری نماز کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ اللہ عز و جل ہمیں لمبی امیدوں سے بچائے کہ یہی نیک اعمال میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ہی میں رہتے، جب مسجد سے نکلتے تو روتے ہوئے فرماتے مجھے یہ خوف ہے کہ دوبارہ مسجد میں نہ لوٹ سکوں گا۔ کسی شخص نے حضرت زرارہ بن اوفا رحمت اللہ تعالی علیہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا اے قبر میں رہنے والوں، تمہارے نزدیک کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب ارشاد فرمایا رضا الہی اور امیدوں کو مختصر سمجھنا، یعنی رضا الہی میں لگ جانا اور امیدوں کو مختصر سمجھنا یہ بہترین عمل ہے۔ حضرت سیدنا ابو محمد بن علی زاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ہم کوفے میں ایک جنازے میں شریک ہوئے، اس میں سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی شریک تھے۔ جب لوگ میت کو دفنانے لگے تو آپ ایک جانب بیٹھ گئے، میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور قریب بیٹھا تو آپ نے فرمایا جو وعدہ عذاب کا خوف رکھتا ہے دور کی چیز بھی اس کے قریب آ جاتی ہے، اور جس کی امیدیں زیادہ ہو اس کا عمل کم ہو جاتا ہے، اور ہر آنے والی چیز یعنی موت قریب ہی ہے۔ اے میرے بھائی یاد رکھو کہ جو چیز تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرے وہ تمہارے لیے منحوس ہے۔ یہ بھی جان لو دنیا والے قبر والوں کی طرح ہیں کہ جو ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس پر افسوس کرتے ہیں، اور جو کچھ آگے کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں۔ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ جس چیز پر قبر والے افسوس کرتے ہیں دنیا والے اس کی خاطر قتل و غارت گری کرتے ہیں اور عدالت میں اس کے لیے مقدمے لڑتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے نیک بندے آخرت کی تیاری کے لیے نیکیوں میں اسی طرح مصروف نظر آتے ہیں جیسے کوئی ظاہر شناس انسان اس دنیا فانی کی آباد کاری کے لیے ہر لمحہ بے قرار دکھائی دیتا ہے۔ دکاندار کو دیکھو تو دوسری دکان کیسے بنے گی اس کی فکر میں لگا ہے، بلڈر کو دیکھو تو نئی بلڈنگ کیسے بنے گی اس کی فکر میں لگا ہے۔ جیسے دنیا دار آدمی اپنے مال کو بڑھانے کی فکر میں لگا ہوتا ہے، اللہ والے اپنی آخرت کو بنانے میں یوں مصروف نظر آتے ہیں، اور یہ گویا ان کی جذبات سے نظر آتا ہے کہ اگر ذرا سی بھی غفلت کی تو اپنے ہم سروں سے بہت پیچھے ہو جائیں گے، اگر تھوڑی سی بھول چوک کی آخرت کے معاملے میں تو متوقع نفع خسارے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح ان کی دنیاوی لذتیں اور آسائشیں بھی کم ہو جاتی ہیں اور وہ آخرت کی زندگی کی طرف نظر رکھتے ہیں، اور وہ آخرت کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، 60 یا 70 سالہ دنیاوی زندگی کی رعنائیوں، لذتوں اور آسائشوں میں پھنس کر اس حیات دائمی کو بے رونق و بے کیف بنانا یقیناً جنون اور بے عقلی ہے۔ فکر آخرت کے سبب ان اللہ والوں کو نہ تو دنیا کے عالی شان محلات اچھے لگتے ہیں اور نہ ہی مال و دولت انہیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ دراصل ان کی نگاہیں تو اپنے خالق و مالک کی رضا پر جمی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے
آج بھی دنیا سے بے رغبتی اور نا امیدی کی ایسی مثالیں موجود ہیں جن کے واقعات ملاحظہ کرنے کے بعد بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں مفتی دعوت اسلامی مرحوم رکن شورا کا طرز زندگی سماعت فرمائیے۔ چنانچہ مفتی دعوت اسلامی ابو عمر مفتی فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنی الماری میں کپڑوں کے صرف 4 جوڑے رکھتے، ربیع الاول شریف میں نئے کپڑے سلواتے تو پرانے کسی کو دے دیتے۔ انتقال سے قبل جب پنجاب تشریف لے گئے تو اپنے تمام جوڑے ساتھ لے گئے اور وہیں تقسیم کر دیے۔ جامعات المدینہ ہو یا دارالفتہ، مفتی دعوت اسلامی نے کبھی تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدۃ ظلہ العالی کا بیان ہے، حال ہی میں یعنی ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ان کا مشاہرہ بڑھا تھا تو یہ میرے گھر خود تشریف لائے، انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ میری تنخواہ کافی بڑھ گئی ہے، مجھے اس زائد رقم کی حاجت نہیں، لہذا مجھ پر کرم کیا جائے اور میری تنخواہ نہ بڑھائی جائے۔ کیا بات ہے! اپنے انتقال سے کچھ عرصہ قبل مفتی دعوت اسلامی نے اپنی اسکوٹر اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر وغیرہ سب بیچ دیا تھا اور فرمایا کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کرائے پر مکان لینا چاہ رہے تھے تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ مکان خرید کیوں نہیں لیتے؟ تو آپ نے فرمایا مختصر زندگی ہے، کرائے کا مکان بھی کافی ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ والوں کی زندگی کی شان ہے، یہ اپنی آخرت کی طرف نظر رکھتے ہیں، ان کا مطمع نظر قبر اور آخرت کا سنوارنا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کو سنوارنے کے بجائے آخرت کی ابدی اور طویل زندگی کو سنوارنے پر نظر رکھتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آج ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج کی رات کے بعد صبح دیکھ پاؤں گا کہ نہیں۔ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو یہ توجہ ہوتی ہے کبھی کہ یہ کھانا ختم بھی کر پاؤں گا کہ نہیں؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی یہ سوچتے ہیں ہم کہ ہو سکتا ہے اسی نماز میں میرا انتقال ہو جائے، یا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کی نہ جانے توفیق ملے یا نہ ملے، کیا میں یہ بیان ختم کر پاؤں گا؟ کیا میں فیضان مدینہ سے اجتماع کے بعد باہر جا سکوں گا؟ کیا آج کی عشاء کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق مجھے میسر آئے گی کہ نہیں؟ ہمارے ذہن میں تو بڑی بڑی پلاننگز ہیں، یہ خریدنا ہے، وہ ڈیل کرنی ہے، اس سے ملنا ہے، اس کو یہ دینا ہے، اس سے یہ سودا کرنا ہے، یہ بنانا ہے، یہ سنوارنا ہے۔ اللہ اکبر! قبر کی کوئی فکر نہیں، موت کا کوئی تصور نہیں کہ کب میری زندگی کی سانس کی مالا کب ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ فقط سانسوں کی مالا تو ہے، چل رہی ہے تو زندگی، ختم ہو گئی تو موت۔ پھر بھی ہماری زندگی کی لمبی امیدیں ختم نہیں ہوتی۔ روزانہ اسکوٹر پر، گاڑیوں پر، بسوں میں، پیدل چلتے لوگوں کے ایکسیڈنٹ کی باتیں سنتے ہیں، بیچارے آگ لگنے کے باعث جل جانے والوں کی باتیں سنتے ہیں، طرح طرح کی موت آنے کے انداز سنتے ہیں، لیکن گویا دل پر یہ نقش ہم نے کر لیا ہے کہ جس کے ساتھ جو ہوا یہ اسی کے ساتھ ہونا تھا، میرے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہونا، مجھے موت نہیں آنی، مجھے کبھی اس دنیا سے نہیں جانا۔ یا ہم نے سوچ لیا ہے، گویا ہماری زندگی کا انداز گویا ہمیں یہ بتاتا ہے۔ لیکن دعوت اسلامی آج الحمدللہ ہمیں یہ ذہن دے رہی ہے کہ اپنی آخرت کی طرف توجہ رکھو، دنیا آخرت کی کہتی ہے، دنیا میں وہ کام کرو جو آخرت کی بھلائی کا باعث بنے۔ دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے وہ کرو اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ دعوت اسلامی میں آنے کے باعث بڑوں بڑوں کی زندگی میں مدنی انقلاب آ جاتا ہے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ اپنے مدنی ماحول میں بسنے والوں کو دنیا سے بے رغبتی کا ذہن دیتی ہے، آخرت کی تیاری کا ذہن دیتی ہے۔ چنانچہ اندور شہر ہند کے ایک ماڈرن نوجوان نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اجتماعی اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مدنی ماحول اور عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا، چہرے پر داڑھی کی بہاریں مسکرانے لگیں
اور سبز امامہ شریف سے سر سبز ہو گیا. ہاتھوں ہاتھ 12 دن کے لیے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے. اور وہی ماڈرن نوجوان جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے فیشن کے رنگوں میں رنگے ہوئے تھے، دعوت اسلامی کے مدنی رنگ نے اس پر وہ رنگ چڑھایا کہ وہ مبلغ دعوت اسلامی بن گئے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے لگے. ایسے کتنے نوجوان آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے دعوت اسلامی میں آ کر اپنی آخرت کی تیاری شروع کی. ہم سب یہاں پر آج موجود ہیں. یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کرم نوازیاں ہی تو ہیں، دعوت اسلامی کا فیضان ہی تو ہے کہ آج ہمیں آخرت کی تیاری کا ذہن دیا. دنیا میں کتنے ہی لوگ اس وقت دنیا بنانے کی فکر میں مست ہوں گے، لیکن آج الحمدللہ یہاں پر ہزاروں اسلامی بھائی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جمع ہے. ہفتہ وار اجتماع میں آنا بھی آخرت کو سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے. یہاں پر آ کر فکر آخرت، اصلاح اعمال کا ذہن بنتا ہے. تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور لمبی امیدوں کو ختم کرنے کے علاج اور اس کے اسباب کی طرف توجہ رکھیے کہ میں کس طرح اپنے آپ کو یہ ذہن دوں، کس طرح یہ تصور بناؤں کہ موت نزدیک ہے، موت نزدیک ہے، موت نزدیک ہے. جب یہ تصور ہوگا تو نہ نماز چھوٹے گی، نہ زکوٰۃ چھوٹے گی، نہ حج چھوٹے گا، نہ روزے چھوٹیں گے، نہ بدنگاہی ہوگی، نہ جھوٹ بولے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ کسی کو ستائے گا، نہ ماں باپ کا دل دکھائے گا، نہ کسی کا مال کھائے گا، کیونکہ موت نزدیک ہے. کیوں کھاؤں؟ کسی کا مال کیوں ہڑپ کروں؟ کسی کو کیوں ستاؤں؟ ارے موت نزدیک ہے، مر جانا ہے، حساب دینا ہے. کچھ بھی نہیں کرے گا، گناہوں سے بچے گا اور موت کا تصور ہی نہیں ہے. ارے بڑی زندگی پڑی ہے، بہت بہت ٹائم ہے، تو سب کچھ کرے گا، گناہوں میں پڑا رہے گا اور پھر بالآخر جب موت کا شکنجہ کسا جائے گا تو ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. اسی لیے لمبی امیدوں کے جو اسباب ہیں اس کی طرف نظر کی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے ریزنز ہیں، وہ کون سے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں لمبی امیدوں میں پھنسا ہوں. چنانچہ ان میں سے ایک سبب، پہلا سبب وہ ہے دنیا کی محبت. دنیا کی محبت جو ہے یہ لمبی امیدوں میں پھنسا دیتی ہے. چنانچہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے تم پر 2 باتوں کا بہت زیادہ خوف ہے. نمبر 1، خواہش کی پیروی کرنا اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا. خواہش کی پیروی تو حق بات سے روکتی ہے اور لمبی امیدیں دنیا کی محبت میں مبتلا کر دیتی ہیں. یاد رکھو، بے شک اللہ عز و جل اسے بھی دنیا عطا فرماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دنیا دیتا ہے جسے ناپسند کرتا ہے. مگر جب وہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے. سن لو، کچھ لوگ دین والے ہیں اور کچھ دنیا والے. تم دین والے بنو، دنیا والے نہ بنو. یاد رکھو، دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے. جان لو آخرت قریب آ چکی ہے. خبردار، آج تم عمل کے دن میں ہو، اس میں حساب نہیں، اور ان قریب تم حساب کے دن میں ہوگے جہاں عمل نہ ہوگا. یہ مبارک حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالیے، آخرت کو نزدیک جانیے. انشاءاللہ اس کے سبب سے لمبی امید کا بھی جو کانٹا ہمارے گلے نے، ہمارے نفس نے نگل لیا ہے، اسے اگل دے گا، اسے نکال دے گا انشاءاللہ. دوسرا سبب جہالت اور لا علمی. انسان کے اندر جہالت یوں تو پائی جاتی ہے، جوانی پر بھروسہ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ موت نہیں آئے گی. اس پر غور نہیں کرتا کہ اگر شہر بھر کے بوڑھوں کو شمار کیا جائے تو ان کی تعداد مردوں کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچے گی. اور تعداد کم ہونے کی یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جوانی میں مر جاتے ہیں. اس لیے علم حاصل کرے، مدنی قافلوں میں سفر کرے اور اپنا یہ ذہن بنائے کہ مجھے آخرت کا علم حاصل کرنا ہے، آخرت کی معلومات حاصل کرنی ہے. جہنم کیا ہے سیکھے، جنت کیا ہے جانے، قبر میں کیا ہوگا یہ جانے، قبر کے سوالات کیا ہوں گے یہ جانے، موت کی سختی کیسی ہوگی یہ پڑھے، یہ سیکھے. جب علم سیکھے گا تو انشاءاللہ لمبی امیدوں کا جو کانٹا ہے یہ پھر سے انشاءاللہ دور ہو جائے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی کورس کرتے رہیں. دعوت اسلامی
والوں کے ساتھ رہیں, اپنے دوستوں کی طرف نظر کریں کہ میرے جو دوست ہیں, جب بھی بیٹھتا ہوں کون سا موبائل آ گیا, آج کل کیا چل رہا ہے, کون سی ویب سائٹ دیکھ رہے ہو, آج کل کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر, آج کل کون سی ویڈیو عام ہے, کون سی تصویر زیادہ چل رہی ہے. ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے جنہیں قبر و آخرت سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے تو خود بھی ویسے ہو جائیں گے. اپنے دوستوں کی طرف نظر کیجیے. آئیے بیان کا خلاصہ تو سن لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سنا, کیا سیکھا. آج ہم نے بصرہ کے بادشاہ کا واقعہ سنا جو دنیاوی عیش و عشرت میں مبتلا تھا, لمبی امیدوں کی آگ دل میں لگی ہوئی تھی. جب غفلت کا اندھیرا دور ہوا تو اس کا دل توبہ کی جانب مائل ہوا اور اس کا خاتمہ بھی توبہ پر ہوا. لمبی امید انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی عمر بہت ہے, نیکیاں بعد میں کر لیں گے, اسی خیال میں موت آ جاتی ہے. لمبی امید عمل ضائع کر دیتی ہے, نفسانی خواہشات میں مبتلا کر کے انسان کو عاجز و لاچار بنا دیتی ہے. دنیاوی امیدوں میں کمی سے غفلت طاری نہیں ہوتی, انسان گناہ پر دلیر نہیں ہوتا, توبہ میں جلدی کرتا ہے اور ہر وقت اپنی موت کو پیش نظر رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین خود کو لمبی امیدوں سے بچایا کرتے تھے. ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر خود کو لمبی امیدوں سے بچائیں گے. اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کا روزانہ ذہن بنائیے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے اور دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام کرتے رہیے. دعوت اسلامی نے ذیلی سطح پر, مسجد سطح پر, اپنے محلے میں کرنے کے لیے ہمیں اچھے اچھے پیارے پیارے مدنی کام عطا فرمائے کہ ہم ان مدنی کاموں کو کریں. اور یہ 12 مدنی کام ہیں, ان میں سے ایک مدنی کام مدنی حلقہ بھی ہے. یہ روزانہ کیا جانے والا مدنی کام ہے جو نماز فجر کے بعد کیا جاتا ہے, جس میں روزانہ 3 آیات قرآنی کی تلاوت, ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان یا صراط الجنان سے پڑھی جاتی ہے. اسی طرح فیضان سنت کے 4 صفحات, شجرہ قادریہ بھی اس میں پڑھا جاتا ہے. قرآن پاک اس میں سمجھنے سمجھانے کا موقع حاصل ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس شخص نے قرآن سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا, قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے کر جائے گا. ایک اور حدیث پاک میں ہے, جس شخص نے قرآن کریم کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے نہ ہوگا. لہذا آپ بھی ہمت کریں, نیت کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ پابندی کے ساتھ مدنی حلقے میں شرکت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.